عمران خان نے عید کے بعد احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس احتجاجی تحریک کو جیل سے وہ خود لیڈ کریں گے اور اس تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا بلکہ ملک گیر یہ تحریک چلائی جائے گی۔ کیا اس تحریک کی ٹائمنگ درست ہے؟ کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ اس تحریک کے نتائج کیا ہوں گے؟ بہت ساری تحریکیں ہیں جو جیل سے بیٹھ کے لیڈ کی جا سکتی ہیں جب اس تحریک کو کسی ایک نقطے پہ مرکوز نہیں کیا جا رہا کہ اسلام آباد میں نہیں آ رہی یا کسی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو رہی، اپنی اپنی جگہ پر لوگ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے تو انہیں بس پھر ایک براڈر انسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ایوانوں کے اندر جو عوام کا پرسان حال ہے نا، اس نقطے کو بھی اس طرح سے ہماری قیادت نے نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا، چاہے وہ کسان اور گندم کی صورتحال ہو، بلوں کی صورتحال ہو، ٹیکسیشن کے معاملات ہوں، چینی کے معاملات ہوں، ان گنت مسائل کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی ٹھوک بجا کے، وہ نہیں ہوئی۔ PTI should take a leaf from Thin's book. If Khyber Pakhtunkhwa gets halted, وہ پورے پاکستان کو افیکٹ کرے، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ بلوچستان نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر، میں ہوں عثمان نعمان۔ عمران خان نے عید کے بعد احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس احتجاجی تحریک کو جیل سے وہ خود لیڈ کریں گے اور اس تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا بلکہ ملک گیر یہ تحریک چلائی جائے گی۔ کیا اس تحریک کی ٹائمنگ درست ہے؟ کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ اور اس تحریک کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ حبیب صاحب، عمران خان کہتے ہیں کہ اب ہمیں مزید دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا اور اسی لیے انہوں نے عید کے بعد احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا۔ ویسے تو چھوٹی عید کے بعد بھی ایک احتجاجی تحریک چلنی تھی جو ہمیں نظر نہیں آئی۔ اب یہ جو تحریک کا خان صاحب اعلان کر رہے ہیں اور جیل سے وہ کہہ رہے ہیں میں خود لیڈ کروں گا، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے جیل سے کیسے خان صاحب لیڈ کریں گے؟ ملاقاتیں تو ہو نہیں پاتی۔ بہت ساری تحریکیں ہیں جو جیل سے بیٹھ کے لیڈ کی جا سکتی ہیں، جیل سے ہدایات ہی دینی ہوتی ہیں نا، ضروری تو نہیں کہ ہر ایک لیڈر جو ہے وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہو۔ اور جب اس تحریک کو کسی ایک نقطے پہ مرکوز نہیں کیا جا رہا کہ اسلام آباد میں نہیں آ رہی یا کسی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تحریک یعنی جب اپنی اپنی جگہ پر لوگ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے تو انہیں بس پھر ایک براڈر ایک انسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اسپیسیفکلی کہ یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ نہیں جانا، تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ تو کام جیل میں بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جو اس تحریک کے حوالے سے ہے وہ ہے اس کی ٹائمنگ۔ اس کی ٹائمنگ جڑ گئی ہے دو تین چیزوں سے اور وہ ساری چیزیں عدالتوں سے متعلق ہیں۔ ایک ہے مخصوص نشستوں کا کیس جو اس وقت عدالتوں میں چل رہا ہے، نظر ثانی کا مقدمہ، اور اس نظر ثانی کے مقدمے میں بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید بینچ کا جھکاؤ یہ نشستیں حکومت کو دینے کا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے بینچ کے جھکاؤ کے بارے میں ایک اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے، حتمی فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ظاہر ہے قانون کے مطابق اور دستور کی تشریح کے مطابق ہوگا۔ دوسرا اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے وہ جس طریقے سے سزائیں ہو رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، جیسے عبداللطیف چترالی صاحب کو سزا ہو گئی، ان کی کنوکشن کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، پھر گرفتاری کا بھی آرڈر دے دیا، گرفتاری کا بھی آرڈر شروع ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوگا نا کہ آپ دیکھیں کہ ڈسکوالیفیکیشن شروع ہوگی۔ پھر پی ٹی آئی کے اندر میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو پہلے سزائیں سنائی جائیں گی 9 مئی کے کیسز میں اور انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ جب ڈسکوالیفائی کریں گے تو نارمل حالات ہوتے تو اس کیس کے نارمل حالات میں جیسے ہی کسی کو سزا ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، ہائی کورٹ اس کو دیکھتی ہے، اس کے بعض اوقات سزا کو معطل کر دیتی ہے، اپیل کو سنتی رہتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں نوٹیفیکیشن کا فیصلہ بھی نوٹیفیکیشن بھی رک جاتا ہے، وہ بھی ہولڈ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی ممبرشپ بھی قائم رہتی ہے، نااہلی عمل میں نہیں آتی۔ تو اگر ایک بڑے پیمانے پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کیا جاتا ہے تو نیچرلی وہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یہ لوگ ووٹ ہی لے کے آئے ہوئے نا۔ تیسری بات اس سے جو جڑی ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کے اپنے مقدمات بھی ہیں، وہ مقدمات بھی سنے جانے ہیں اور سنے جا رہے ہیں، اور جس انداز سے ان کے مقدمات کی سنوائی میں تاخیر ہوتی ہے وہ بھی اس سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو باہر لانا قانونی حق اگر ہے بھی ان کا تو کسی کو منظور نہیں ہے کہ وہ باہر آئیں۔ تو کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی ضمانت ملتی ہے، کوئی ان کی رہائی کی کوئی صورت جیل سے باہر آنے کی بنتی ہے، تو لوگوں کا اور حکومت کا جو موجودہ حکومت ہے اس کا خیال یہ ہے کہ یہ تاثر یعنی اس کی تجویز یا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ تاثر جو ہے
وہ یہ بننا چاہیے کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل کے ذریعے آئے. وہ جو ان کی ایک مورل اتھارٹی ہے عمران خان کی بنی ہوئی کہ میں عدالتوں کے ذریعے باہر آؤں گا, وہ ختم ہو جائے. تو اب جو اہم تو لہٰذا جب ایک عدالتوں میں راستہ نظر نہ آ رہا ہو, مذاکرات کے بارے میں بار بار اگر کوئی بات ہو بات چیت کے بارے میں, تو اس کے بارے میں یعنی ایک اول تو وہ ہے نہیں, اور دوسرا یہ کہ کوئی میننگ فل اس طرح ڈیولپمنٹ بھی نہ ہو رہی ہو, تو پھر کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس تحریک چلانے کا یہ ایک آپشن رہتا ہے. اور یہ جو تحریک ہے اس میں ایک بات تو بہرحال ہے کہ یہ اگر یہ شروع ہوتی ہے کسی مخصوص دن, تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ لوگ اکٹھے ہو کے وہاں پہنچیں. وہ اپنی جگہ پہ کسی چھوٹی جگہ پہ نبی صاحب تحریک کا فیسٹ کیا صرف احتجاج ہی ہے؟ تحریک تو بڑی طرح سے تحریک ہو سکتی ہے. گاندھی کی تحریک بڑی کامیاب تحریک تھی جس کی نتیجے میں ہندوستان کو آزادی بھی ملی. ایک ہی فیسٹ ہے اس کا کہ احتجاج ہے. جب تحریکیں شروع ہوتی ہیں نا, اب ذرا دیکھیے یہ شروع احتجاج سے ہوتی ہے. میرا مطلب ہے کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن والا احتجاج کی اور فارمز بھی ہو سکتی ہیں. احتجاج کی کئی فارمز جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. مثلاً اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں جو لوگ تھے ایم پی ایز, انہوں نے کیا شروع کر دیا تھا, وہ باہر بیٹھ جاتے تھے اور وہ اپنا اجلاس منعقد کرنا شروع کر دیتے. تو یہ کام آپ صوبائی اسمبلی کی ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں بھی کریں, قومی اسمبلی میں بھی کر لیں اور مسلسل کریں. اچھا, اب آپ دیکھیے نا کہ یہ تحریک جب شروع ہوگی تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سڑکوں پہ رہے, اور اس کا ایک پارلیمانی طریقہ ہے کہ جناب آپ وہاں باہر ڈیرے لگا لیں. مثلا آپ لاہور میں مال روڈ کے باہر بیٹھ کے وہ اس گراؤنڈ میں بیٹھ کے یہ اپنا اجلاس جاری رکھیں, تو یہ بھی ایک مہذب طریقہ ہے. اسی طرح قومی اسمبلی کے لوگ جو ہیں, اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس سے یہ نہ ہو کہ یہ تجویز میری ہے, یہ تجویز پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس پر غور و خوض ہو رہا ہے. نہیں, کئی ایسے حلقے ہیں پی ٹی آئی کے جن سے ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے, انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا ہے. کئی کارکن ہیں, بڑے سرگرم کارکن ہیں, وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ تحریک چلنی ہے یہ بھی چلے, اور ساتھ یہ جو پارلیمانی احتجاج ہے یہ بھی چلے. بلکہ کچھ یا لوگ تو اس کا آغاز جو ہے وہ اس طرح ہو جائے کہ جناب پارلیمانی احتجاج پہلے ہو. مثلا یہ ہے کہ آپ 1000 لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے جو آپ کے ڈسپلن میں موجود لوگ ہیں ٹو بگن ود, ان کو آپ کریں. یعنی مثال کے طور پہ اگر الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے کسی مناسب جگہ کو دیکھ کے وہاں پہ اپنا اجلاس منعقد کریں. ٹھیک ہے, وہاں پہ قراردادیں منظور کریں, جو سیاسی طریقہ ہے. یہ پی ٹی آئی کچھ ہمارے دوست یہ بھی مانتے ہیں, جہاں حبیب صاحب ریفر کر رہے تھے, کہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ باجوہ صاحب احتجاج کے علاوہ ممکنات کے اوپر بات کر رہے ہیں, کچھ پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ایوانوں کے اندر جو عوام کا پرسان حال ہے نا, اس نقطے کو بھی اس طرح سے ہماری قیادت نے نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا. خیال کیا چاہے وہ کسان اور گندم کی صورتحال ہو, کوئی بلوں کی صورتحال ہو, ٹیکسیشن کے معاملات ہوں, چینی کے معاملات ہوں, ان گنت ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر بات ان گنت مسائل کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی ٹھوک بجا کے, وہ نہیں ہوئی. اچھا, اس کے پیرالل جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی کیوں کریں جی پارلیمان میں, اس کا مطلب ہم پارلیمان کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں, ہم تو مانتے نہیں ہیں. تو پھر میرا سوال ان سے ہوتا ہے پھر آپ وہاں پہ اپنے حلف کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ جاوید صاحب, اس کے ساتھ ایک پریکٹیکل چیز بھی جڑی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے تجربات اٹھا کے دیکھیں نا پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ کے اندر بات کرنے کے, تو عمر ایوب صاحب نے کتنی بار کہا ہے کہ ان کی تقریر نشر نہیں کی جاتی. جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی, ان کو مائک نہیں ملتا. پی ٹی آئی تو دور کی بات ہے, حبیب صاحب مولانا یہ اس کا تو علاج بڑا صاف ستھرا سا ہے جو آپ خود بتا رہے تھے, پارلیمان کے باہر آ کے بیٹھیں, کہیں جی اندر اجازت نہیں ملی, یہاں سپریم کورٹ کے باہر بیٹھیں, یہاں ہم بات کریں گے, سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا, تو ان کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے نتیجے یہ دیکھیے, تحریک کی مختلف شکلیں ہو سکتی. اچھا, اگر یہ مثلاً کیا شروع میں ہی ساری فائرنگ کرنی ہے یا شروع میں یہ طریقہ اختیار کریں, مرحلہ واری چیزیں چلتی. اور یہ پی ٹی آئی کے اندر اس پہ جو ذمہ دار ان کے کئی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, وہ اس بات پہ قائل ہیں کہ ہمیں اگر یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے تو ہمیں ابتدا یہاں سے کرنی چاہیے, کیونکہ اسمبلی کی وسینٹیز میں کرنی چاہیے, پارلیمنٹ کی وسینٹیز میں کرنی چاہیے, تو وہاں سے ہم شروع کریں یہ کام. اب اس تجویز پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے وہ ابھی اگلی بات. پلان ابھی بنا کے دینا ہے. پلان عمران خان صاحب نے کہا میرے پاس پلان بنا کر لے کر آئیں. ایک پلان جو لمبی تحریک کا ہے
وہ ایک کمیٹی بنی تھی جو ان کی جو تحریک بحالی آئین جی تحریک تحفظ آئین پاکستان آئین پاکستان جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کی سربراہی کر رہے تھے حامد رضا صاحب. انہوں نے اپنی تجاویز پیش کر دی ہیں. اچھا. اور مجھے یعنی میں نے وہ رپورٹ نہیں دیکھی, حامد رضا صاحب بتاتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کیا انہوں نے کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا جی کہ پہلے وہ متعلقہ لوگوں تک جائے گی, اس کے بعد پھر میں بات کروں گا اس پہ. تو خیر, تو اس میں کچھ میں نے اڑتی خبر سنی ہے کہ اس میں اس طرح کی چیز بھی ہے کہ یہاں سے شروع کریں, اور پھر وہ پلان جو ہے وہ کافی لمبا ہے, یعنی سوال صرف 2-3 مہینے 2 ہی ہیں سر, بڑے اہم سوال ہیں. ایک تو یہ جو وقت ہے جس میں موسمی سختی ہے, اور دوسرا پاک انڈیا جنگ کا جو تاپمان ہے ابھی نیچے نہیں گیا ہوا. کیا نیچے نہیں گیا؟ تاپمان. اچھا, ٹیمپریچر, جی, درجہ حرارت. اچھا, اس کو یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ جامع کی تاپمان. تاپ سر, تاپ نہیں, گرم. تاپ سے یہ وہ ہندی لفظ ہے سر, اردو بخار بھی کہتے ہیں. مستعمل ہے اس خطے. تاپ چڑھ گیا, بخار چڑھ گیا. تاپ ہم کہتے ہیں, تاپ کو جب ماپا جائے گا تاپمان ہو جائے گا سر. اچھا, تو اس کا جو ٹیمپریچر ہے جو وہ ابھی تک نیچے نہیں گیا. اچھا جانا بھی نہیں ہے. نہیں, میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں, آپ تو ہم تو آپ کی ہندی کو سرا رہے ہیں. ہندی نہیں ہے جی, مستعمل یہ اس خطے کی زبان ہے. بس مطلب ہم فقیروں کو ایکچولی مستعمل زبان کا آپ سے کم ہے. اچھا ویسے حبیب صاحب کثر نفسی سے جی ہاں جی ہاں, کچھ لطف نہیں لیا, گال خراب کر دی. میں عرض کر رہا ہوں سر کہ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قدر شدید گرمی میں اور پاک انڈیا جنگ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی نیچے نہیں گیا, تو یہ دو جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ہوتے ہوئے جب آپ تحریک شروع کریں گے تو اس کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا ان دو ایلیمنٹس کا, یہ نہیں آئے گا. اور کوئی چارہ بھی تو نہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ خان صاحب کا خود لیڈ کرنے کا اعلان بھی انتہائی معنی خیز ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خود لیڈ کرنے سے ورکر سپورٹر ایکٹیو ہوتا ہے, پرجوش ہوتا ہے. اس کے ایک اسٹریٹجک ریزن بھی ہے. اگر وہ کسی کو نامینیٹ کر دیتے, علی ظفر کو صاحب وہ نامینیٹ تو کیا انہوں نے, لیکن کسی کو کہتے جی فلاں بندہ لیڈ کرے گا, تو جو ابھی تک جن لوگوں نے لیڈ کرتے ہوئے احتجاج کی کوئی صورت گری کی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ان کے اوپر اعتراضات اٹھے کہ یا تو بندے نہیں نکال سکے, اور جب بندے نکالے تو خود بھاگ گئے. یہ اعتراض ہوئے نا. تو یہ اسٹریٹجک اس میں جو ڈیپتھ ہے وہ دوسرے نقطے میں ہے کہ بجائے اس کے کسی کو نامینیٹ کیا جائے, وہ پکڑا دھکڑا جائے, نکل سکے نہ نکل سکے, اینڈ پہ فرار کرے, میرے دھیان دیں. ٹھیک. اور اس میں جو کل بھی شاید حبیب صاحب نے ذکر کیا تھا کہ اس میں جو فیس ویلیو ہو سکتی ہیں وہ محترمہ علیمہ خان ہو سکتی ہیں, اور وہ ہی ہوں گی. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو خود لیڈ کرنے سے مراد ہی یہ ہے کہ وہ اس صورت میں زیادہ کارگر ہوں گی اگر کوئی بڑا مجمع یا بڑا جلوس جو ہے وہ کسی خاص مقام کی جانب اکراس دی پروونسز چلتا ہے. اگر شہروں میں آپ نے احتجاج کرنا ہے تو اس کی پھر 3-4 شہر زیادہ لائم لائٹ ہوں گے, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, پشاور, کراچی وغیرہ. اس کا پھر امپیکٹ گیج کرنا ہوگا ہمیں کہ اس سے امپیکٹ کیا ہے. اگر شہر میں آپ نے احتجاج کے لیٹ سے لاہور میں احتجاج کر کے احتجاج ختم ہو گیا. دیکھیے ہر احتجاج نے ختم ہونا ہوتا ہے جامی صاحب. میں اگر وہ کنورج ہو رہا ہے انٹو اے فائنل کال ٹو اسلام آباد فار اے سٹ ان, لیکن یہ تو انہوں نے کہہ دیا نا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں یہ تحریک جب شروع ہوتی ہے نا اس کے خد و خال کچھ اور ہوتے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی ہے نا وہ ویسے ایڈجسٹمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. جی, یہ ہوتا. ہم نے کل بھی سر ایک ذکر کیا تھا کہ اس کے پیرلل بہت مناسب ہوتا کہ اگر یہ اپوزیشن الائنس کو تگڑا کرتے, ان کو آن بورڈ کرتے. اب وہ 4-5 چہرے اگر ایک ٹرک پہ چڑھے ہوں تو اس کا امپیکٹ ہے کیوں نہیں ہے. دیکھیں جامی صاحب, میں اس میں میری رائے یہ ہے سر جس طرح سے آپ کی جو نکلے گا سے آپ کا سسٹم پی ٹی آئی کو ڈیل کرتا ہے نا, ان 4-5 لوگوں کو اس طرح ڈیل نہیں کرتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, لیکن میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی شوڈ ٹیک اے لیف فرام سندھ بک. جیسے سندھ میں ہوا تھا اس طرح کا کچھ کے پی کے میں. اہم سوال یہ ہے کہ کے پی کے قیادت کس حد تک خیبر پختونخوا میں, if خیبر پختونخوا گیٹس ہالٹڈ, اور اگر وہاں پہ کوئی چیز وہ پورے پاکستان کو افیکٹ کرے گا. ایسے نہیں ہو سکتا, وہ بلوچستان نہیں ہے. سندھ اور خیبر پختونخوا پنجاب کو افیکٹ کرتے ہیں. پنجاب افیکٹ ہوگا خیبر پختونخوا سے. علی امین گنڈا پور صاحب کتنی سخت رکھتے ہیں وہاں پہ اس طرح کا پلان بنانے کی کہ وہاں سے کوئی بات کرنے کے لیے راضی ہے. اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر سوالیہ نشان وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ کو صوبہ بندی ان کی کیپیسٹی کے اوپر
چلیں ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب کا جی باقی جو لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کرتی رہتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اور بھی پولیٹیکل فورسز اس طرح پیدا ہو جائے نا. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ جو اس تحریک کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد فی الحال جس طریقے سے پی ٹی آئی کو دبایا جا رہا ہے ایکچولی اس کو ریزسٹ کرنا, ہاں ٹھیک, اس کو اریسٹ کرنا. لیکن کیا وہ مقصد حاصل ہو پائے گا؟ ایک تو میں تنگ آ گیا ہوں اس سوال سے. یہی تو عرض کر رہے تھے نا, پولیٹیکل پارٹیز آگے بڑھتی, آپ یہ سمجھیں نقطۂ ابتدا ہے نا, یہ تو ابھی ابتدا ایک ہے. آغاز ہوا احتجاج کی صورت, پارلیمان ہے, سپریم کورٹ ہے, کوئی دھرنا ہو سکتا ہے, کوئی لانگ مارچ ہو سکتا ہے, استعفوں کی دھمکی دی جا سکتی ہے, کئی ایک آپشنز ہوتی ہیں. احتجاج شروع تو کیا جائے نا, کیونکہ ڈیڈ اینڈ پہ آپ آن پہنچے ہیں, مذاکرات اور بات چیت کی ساری کہانیاں ختم ہیں. یہ جتنے دانشور تجزیہ نگار 5 جون کی انہوں نے دہائی دی ہوئی تھی, سب بکواس تھا, ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اچھا, بالکل سرے سے نہیں ہے, حبیب صاحب جانتے ہیں, خود بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں نا عمران خان, اب آپ کے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اب انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی 2-3 سال تو نظر نہیں آ رہا. اچھا ویسے ایک درجے میں انہوں نے بات ٹھیک کی ہے, ایک بات رانا صاحب کی, کیا بولا؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے مخالفین کے لیے نا چونکہ کوئی راستہ نہیں چھوڑتے, وہ سارے راستے بند کر دیتے ہیں. اچھا پھر ان کا مخالف جو ہے نا, اس کے سامنے سوائے لڑائی کے کوئی چارہ نہیں رہتا, تو مخالف کے بھاگنے کا بھی کوئی راستہ رکھنا چاہیے. یہ بھی سیاست میں بڑا ضروری ہے. لیکن انہوں نے قاضی صاحب کے حوالے سے جو جملہ بولا, مجھے اس پہ بڑا اعتراض ہے سر. کیوں؟ کیا اس لیے اعتراض ہے کہ قاضی صاحب کو جس طرح انہوں نے تعبیر کیا کہ قاضی صاحب کے ساتھ, پنجابی جو مفہوم ہے کہ قاضی نال خان نے چنگی نہیں کیتی, تو پھر قاضی کو بھی جو ہویا ان کیتا, یہی کہنا یہ کوئی مفہوم ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی قاضی صاحب کو سیاستدان ہے, قاضی صاحب ایک سیاستدان تھے. نہیں سر, میں آپ قاضی صاحب ایک فریق تھے. میں ان کے منصب قاضی صاحب کا نہ جج ہونے سے کوئی تعلق تھا, نہ اس کا جسٹس ہونے سے کوئی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے جی وہ چیف جسٹس تھے. یہ بات اگر رانا ثناء اللہ خواجہ صرف سیاستدان کرے تو بھی قابل اعتراض ہوتی ہے, لیکن چلیں سیاستدانوں کو یہ جملے سوٹ کرتے ہیں. لیکن جو کہ حبیب صاحب نے گالی مکات تھی, قاضی صاحب تو ہمارے کاغذوں میں جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, وہ چیف جسٹس تھے. وہ کاغذوں میں ہی چیف جسٹس تھا. وہ شخص ایک منٹ, سارے جج سب ججوں کو بلایا گیا, وہ ایک شخص جا کے ڈیسک تھمپنگ کر رہا تھا. ڈیسک تھمپنگ جامی صاحب لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا. جامی صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ایک جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اعتراف ہے نا, یہی تو اعتراف ہے. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو اعتراف ہے. ہاں وہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ بھئی چونکہ عمران خان نے ریفرنس لیا تھا, اس نے پکڑ کے میرا مفہوم یہ ہے, میرے اور آپ کے جذبات میں سیم ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے بیان کسی اور طرح کیا, میں کسی اور طرح کر رہا ہوں. نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ آپ اس شخص کو جج اور جسٹس ہونے کا تانا دے رہے ہیں یا اس پہ تہمت لگا رہے ہیں, حالانکہ دونوں تہمتوں سے لیبلوں سے. میں رانا صاحب کے اس بیان کو آویزہ کرنا چاہ رہا ہوں لکھ کے, تاکہ سند رہے کہ رانا صاحب تسی یہ فرمایا سی. نہیں یہ تو سند رہے گی نا, انہوں نے آن ریکارڈ, اور یہ تو اعتراف ہے. میں سر آپ تینوں سے ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, 2 طریقے آپ سے جو ہیوی ویٹ ہے نا بڑا, اس کو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی کا وزن استعمال کر کے اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ 2 چپکے ہوئے ہیں جو ایلفی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے. اس طرح کی کچھ اسٹریٹجی ہو جو کہ عمران خان صاحب جب ون پیج کہتے تھے, اور تھا بھی, جیسے اس کو توڑا گیا تھا, یہاں پہ کوئی اس طرح کی ایفرٹ نظر نہیں آئی. نمبر 1. نمبر 2, آپ ایک اپنے سے ہیوی ویٹ کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ پنچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, obviously you will get punched more. PTI has not devised any policy so far کہ جہاں پہ وہ ہیوی ویٹ کا ویٹ یوز کرتے ہیں, جیسے جوڈو میں اور مارشل آرٹس میں, اسپورٹس میں ہوتا ہے, بٹ اٹ از اے پولیٹیکل اسٹریٹجی آلسو بینگ یوزڈ بائی سیورل لیڈرز. ایک ہی سب سے عمدہ بات ہے جس کی جو PTI کا فوٹے رہا ہے, وہ دیٹ از کہ عمران خان صاحب کا اپنی جگہ اپنے سٹینس رائٹلی اور رانگلی پہ اڑ جانا. ٹھیک ہے, دیٹ از دی اونلی فیٹ دیٹ دے ہیو اچیوڈ, اینڈ دیٹ ٹو تھرو عمران خان. ہاں بالکل, دیٹ ٹو تھرو عمران خان. ادر دین دیٹ جو آپ کے 2 نقطے ہیں جو حبیب صاحب اس سے پہلے کچھ فرمائے, اس کے اوپر میں آپ سے 100% سہمت ہوں. نہ ایلفی توڑنے کے لیے کوشش کی گئی, یہ کہنا جی ہم مذاکرات میں انگیج کریں گے تو ان سے کریں گے, یہ ایلفی توڑنے کا طریقہ نہیں ہوتا. یہ کہنا جی کہ وہ میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں میری بات چیت چل رہی ہے تو میں کوئی فارمولہ لے کے آ رہا ہوں, اس سے بھی نہیں ہوتا. بالکل. یہ کہنا جی کو ٹرمپ آ گیا تو ٹرمپ فلاں کرنے لگا, یہ بھی نہیں ہوتا. اور یہ کہنا کہ جی فلاں جج لگ جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ بھی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ڈن اینڈ ڈسٹڈ, آؤٹ ڈیٹڈ یہ فارمولے ہیں.
تسلی کے لیے 4 دنوں کے لیے نعرے لگانے کے لیے فارمولا. اور کچھ نہیں تو اسی کی ریڈنگ کر لیں کہ ان کی اپنی پارٹی اور حکومت کے ساتھ کیا ہوا تھا, کس وجہ سے معاملات خراب ہوئے تھے, کیسے کیے گئے تھے. نہ آپ نے پولیٹیکل کنیکٹیوٹی کو موقع دیا, نہ آپ کی اویلیبل لیڈرشپ کے اندر وہ دم خم ہے یا وہ رابطہ کاری ہے کہ یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل کینوس کے لوگ ہوں ان سے جڑنے کی بات ہو. اور کئی معاملات پہ تو سفارتکاری کے محاذ پر بھی آپ بلانے کے باوجود نہیں ملے لوگوں سے. دیکھیے یہ آپ کی بات, اس میں عمران کا کیا قصور ہے؟ آپ کی جیل میں نہ بیچارے کیا قصور ہے یا ورکر کا کیا قصور ہے؟ نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن بدلے ہوئے سیاسی حالات, پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں نا اور پاکستان کی جو سیاست ہے, اس میں جو شفٹ ہے وہ ایکچولی یہ ہے. اولڈ پلے بک جو ہے اس میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا. ہاں ٹھیک. یہ جو عمران خان نے نئی پلے بک لکھی ہے یا نیا طریقے سے انہوں نے جو سیاست کی ہے, ایکچولی اس نے پرانی جو کتاب ہے اس کا جو سبق ہے اسے irrelevant کر دیا. پاکستان میں ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا رہا ہے کہ ویج آپ بناتے تھے اسٹیبلشمنٹ پہ اور حکومت کے درمیان. جی یہ کام جناب نواز شریف صاحب نے 90s میں تو ہوا ہی ہے. نہیں آج یہ کل تک یہ ہاں بالکل ہوا, کل تک بھی ہوا. یہ 2022 تک ایک تو پوری دہائی میں ہوا نا, پھر اس کے بعد دوبارہ. اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ تھی اور عوام کی سوچ وہ ہم آہنگ ہو جاتی تھی ایک ایشو پہ, کسی ایک جگہ پہ آ کے وہ ہم آہنگ ہو جاتی تھی. مثال کے طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا, لوگوں نے سیکیورٹی رسک سمجھا, ٹھیک ہے, اور محترمہ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا. جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے, ان کے لوگوں نے یہ سمجھا اور نواز شریف صاحب اقتدار سے باہر ہو گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. 1999 کے بعد صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ فریق ایک ہو گیا ہے. 1999 میں آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا, محترمہ بے نظیر بھٹو نے کس سے بات کی؟ اچھا, اور اس وقت بھی جو پی ایم ایل کیو تھی اس کے اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان ویج نہیں کریٹ کیا, ترجیحات بدل گئی. ایکچولی اب وہ ماڈل جو ہے وہ جو پاکستان کا پولیٹیکل بزنس کا ماڈل وہ اب وہی چلے گا. دیکھیے یہ ہے پرابلم ہو گیا. اس ماڈل میں کیا نئی پلے بک کے مطابق تو پھر نئے ٹیکٹکس ہونے چاہیے. جی نئے ہونے چاہیے. اچھا نئے ٹیکٹکس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو احتجاج سے پہلے کیا نکلا ہے؟ وہ یہ پرانا. اچھا یہ پی ٹی آئی کی پرانی احتجاج آپ کے خیال میں پنجاب میں احتجاج کرنے دیا جائے گا پی ٹی آئی کو؟ اچھا یہ تو دیکھیں, لیکن اس کی وہی بات آ جاتی ہے نا. یہ تو حبیب صاحب ایک جگہ پہ عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بات کر رہی تھیں, ہم وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ اس ایشو پہ ہم احتجاج کرنے جاتے ہیں تو کسانوں کی آرگنائزیشن کو باقاعدہ میسج دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے اگر احتجاج کیا تو آپ کا بھی وہی اشر ہوگا جو ان کا ہو رہا ہے, آپ الگ کریں. تاجروں کے ساتھ کرنے جاتے ہیں ان کو یہ میسج دیا جاتا ہے. دیگر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مدعے پر احتجاج کریں ان کو یہ میسج دیا جاتا ہے. لیکن سر آپ نے وہ نقطہ واضح کر دیا کہ اسمبلیوں کے اندر اور دیگر اس طرح کے ایشوز پہ احتجاج کیوں نہیں ہو پا رہا. لیکن اکبر مجھے ذرا ایکسپلین کریں, یہ جو آپ ریکیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ کیا دیکھیں, ہم صرف آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ہم پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں, میں نے تو نہیں ہوں, یہ ایم پی اے تو نہیں ہے, یہ ایک وزیر تو نہیں لگے ہوئے کہیں پہ, سینیٹر تو نہیں آپ کہیں پہ آپ کو. لیکن وہ جو دستیاب کی عادت ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی, چلیں آپ ان کے لیے ایکسپلین کرتے ہیں. ہاں, as students of political science we can just identify that this is the problem and this is not the solution that you are seeking. The solution is not here. اس طرح سے جس طرح سے آپ سیکھ کر رہے ہیں, پلے بک نہیں ہے تو پھر اس کی ٹیکٹک بھی نئے ہونے چاہیے نا. پلے بک جیسے حبیب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, نئی آ گئی ہے تو ٹیکٹک تو پرانی پلے بک والے ہیں جو تحریک انصاف ابھی تک کر رہی ہے. اچھا اب جو دیکھیے یہاں پہ اب کیا یہ تحریک کی بات آپ کریں کہ اوورآل کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس طرح کی سچویشن میں ہونا, سب سے پہلے تو اسے یکسو ہونا ہوتا ہے. یکسوئی تو نظر نہیں آ رہی. یکسوئی جو ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ یکسوئی پیدا ہوگی کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کہیں اکٹھی بیٹھ کے ان ساری چیزوں پہ غور کرے. اب پرابلم کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں,
جی اچھا وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب سے خود کو لنک کرتے ہیں لیکن کسی ڈسپلن کے پابند نہیں ہوتے. آپس میں بیٹھ کے کوئی مشترکہ نکات اخذ نہیں کر سکتے. لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں. اچھا یہ گل میں تے باجوے نے کیتی ہوندی نا تے تھلے گالاں پینے سن حبیب صاحب سن لین گے ہن. ٹھیک ہے نا, حبیب صاحب بڑے دھیان نال سنن گے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جب سب لوگ مل کے بیٹھیں گے نا, اب اس کے نتیجے میں آپ صورتحال خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. میں آپ کو ایک عرض کروں, پولیٹیکل لوگ کیا کرتے ہیں, آپ 4 پولیٹیکل کارکن جو ہے نا, 4 پولیٹیکل کارکن جو ہیں تجربہ کار, انہیں آپ بٹھا لیں جو بالکل گلی محلے کے, انہیں آپ بٹھا لیں, وہ آپ کو سلوشن نکال دیں گے. وہ جب ایک دوسرے سے ٹاس کریں گے نا, بات ایک کرے گا دوسرا کوئی اس کا جواب دے گا, پھر وہ پہلے کوئی اور دلیل لائے گا, جب یہ دلائل کا تبادلہ ہوگا تو کسی ایک راستے پہ کسی ایک نتیجے پہ یکسو ہو جائیں گے. اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ خود پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ کم نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے چاہے کسی سے بھی کرنی پڑے. ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے کہ جناب بس ہر چہ باد آباد. اچھا ایسے لوگ بھی کم نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب تھوڑی سی تحریک اور تھوڑی سی بات چیت. تو یہ سب لوگ موجود ہیں. اب ان سب نے کسی ایک مشترکہ نقطے پر اکٹھے ہونا ہے. وہ مشترکہ نقطہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اتنی بڑی میٹنگ تو نہیں ہولڈ کر سکتے, لیکن اگر وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی میٹنگ ہو رہی ہو, لوگ اپنی رائے دے رہے ہوں اور سب لوگ ایک دوسرے کو کھلے دل سے سنیں, تو پھر بات آگے بڑھتی ہے. یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے حبیب صاحب. مجھے تو ایسا نہیں نظر آ رہا کہ پی ٹی آئی میں لوگ اس طرح سے بیٹھ کے ایک دوسرے کو کھلے دل سے سن بھی لیں, کسی مشترکہ نقطے پہ جمع بھی ہو جائیں. اتنے مہینوں سے ہم کتنی چیزیں دیکھ چکے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, اختلافات کی خبریں, پھر ان کی جو سیاسی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, کور کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں لڑائی جھگڑے مار کٹائی کی بھی خبریں آئیں. وہ تو ہر جماعت میں ہوں گے, وہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے نا کہ ابھی تک کسی ایک پوائنٹ پہ یہ آئے ہوں خان کی رہائی کے لیے یا کسی بھی اور. اب ان کے کتنے جو لیڈرشپ جیلوں میں پڑی ہے پنجاب میں, ان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ پھر نہیں, میں آپ کو ایک اور بھی مزے کی بات دوں. پی ٹی آئی کا ایک اور پرابلم نہیں, پاکستان کی وہ بدلی ہوئی سیاست کا عکاسی ہے یہ چیز. وہ پتہ کیا, پی ٹی آئی بہت ہی ٹرانسپیرنٹ پارٹی ہے. اچھا, پارٹی ایکچولی شیشہ ہے جس کے دوسری طرف آپ کمفرٹیبلی دیکھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی میں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے اندر کی گروپنگ, اختلافات وہ خبروں کا موضوع بنے رہتے ہیں. یہ اتنی ٹرانسپیرنٹ پارٹی. دوسری ٹرانسپیرنٹ کسی پارٹی کو کہے نا کہ وہ اپنی کور کمیٹی کے اپنے 100 بندوں کا اجلاس کر کے دکھا دے, ٹھیک بات, اپنے 500 بندوں کا اجلاس کر کے دکھا دے. پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو یہ اجلاس کر سکتی ہے, لڑیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن پھر کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے, یعنی پہنچ جاتے. اچھا جب عمران خان کا حکم آتا ہے تو پھر سارے گروپ ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک پارٹی کی بہت بڑی اسٹرینتھ بھی ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے مثلا کہا کہ تحریک چلانا, ٹھیک ہے, اب ہے پلان. اب اس تحریک کو چلانا ہے, کس کے ذمہ کیا ہے, کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے, اس کی معاونت کون کرے گا, ان سب چیزوں کو آپ نے آگے چلا. بات بڑی سادہ سی ہے کہ یہ پچھلے 4-5 ہفتوں سے پہلے ان گنت ایسے مواقع آئے تھے جب پی ٹی آئی کا جو اپر ہینڈ تھا نظر آتا تھا, محسوس کیا جاتا جنگ کے فوری بعد بھی جب اپریسیشن ہو رہی تھی, باوجود ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سٹینڈنگ کہاں ہے ان کی, اچھی ہے بری, لیکن اس کا ایک امپیکٹ فیکٹر تھا. تو وہ امپیکٹ فیکٹر اب اس طرح سے انٹیکٹ نہیں ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. تھرو خان ہے, تھرو لیڈرشپ اور ان کی اسٹریٹجی وہ نظر نہیں آتا. اور چند ہفتے پہلے تک باتیں تو شاہ محمود قریشی صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کے لیے کسی حد تک گنجائش نکلنے کی بھی شروع ہو چکی تھی. چند ہفتوں پہلے تک تو کوئی مذاکرات میں بھی کوئی پیش رفت ہو رہی تھی. تو یہ پی ٹی آئی کو خود سوچنا ہوگا کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ سب کام جو تقریباً 80-90% تک قریب پہنچے ہوئے تھے وہ دوبارہ صفر پہ آ گئے. اچھا چونکہ یہ دیکھیے چھوٹی موٹی, میں جامی آپ جس چیز سے جو اخذ کرنا چاہ رہے ہیں میں اس چیز سے وہ اخذ نہیں کرتا. یعنی جس موومنٹ یا جس ڈیولپمنٹ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی وہ 80-90% تھی, وہ 8-9% بھی نہیں تھی, جتنی بھی تھی سر ایگزسٹ کرتی. اچھا آپ اس کو کبھی بھی اس کے اوپر کیپٹلائز نہیں کر سکتے. یہ وے فارورڈ تو ویسے شروع ہوتا ہے نا سر. اب آپ نے کیپٹلائز جب ہونا ہے نا, دیکھیے سچویشن جب بھی
کسی موومنٹ میں تحریک کی نہیں, کسی بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے نا, اس کے لیے آپ کو کچھ ماحول بنانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہو, آپ یعنی آپ کے ساتھیوں پہ تو سختی ہو رہی ہو اور آپ سے صلح صفائی ہو رہی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کرنے والوں کو بھی پتہ ہے. دیکھیے اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کے دوستوں کو, آپ کے ساتھیوں کو تو دبائے چلے جا رہا ہوں, لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا صلح. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. وہی دیکھیں نا جیسے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کے خلاف ریفرنس, جی ریفرنس آ گئے جس طرح ہے, تو کیسے بات پڑے گی آگے. چلیے اکبر آپ کا فائنل کامنٹ پھر میں. فائنل کامنٹ جی یہ ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ پاکستان از فلائنگ اکنامکلی اینڈ ملیٹریلی ہائی. چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب, چیف نہیں فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب وہ چائنا اور سعودیہ جا رہے ہیں. افغانستان کے معاملات جہاں سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے آپریٹ کر رہی تھی, افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر ہونے لگے ہیں چین کی میڈیشن کی وجہ سے. بھائی ناظم الامور کی جگہ فل ٹائم سفیر ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہر طرح کی ملٹری ایڈ چائنا آپ کو اور ٹاپ آف دا لائن اکوپمنٹ آپ کو سب دے رہا ہے. انڈیا کے ساتھ کنونشنل وار فیئر میں بھی ان دا کمنگ ڈیز اف ایٹ آل واٹ ایور ہیپنس پاکستان ہیز این اپر ہینڈ, سیٹ اپ جو انڈیا نے خود کمفرٹیبل مان لیا. اب ان ساری چیزوں کو آپ جب اکٹھا کریں تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں, اور جو پہلے سے وہاں سے تھا کہ انج نہیں ہونا کہ تہاڈی ٹرمز دے ہوتے ایسی سارا کچھ مان لئیے. یہ چیزیں جو اس وقت بن گئی ہیں یہ ریالٹی ہے, ماننا چاہیے. میں نے عرض کیا نا 5 ہفتے پہلے کے ڈائنامکس اور اب میں فرق ہے, نہیں مانتے تو بس پھر وہ اس میں معاملہ یہ بڑی عظما مان جائیں ورنہ پروگرام ختم. دیکھیے جب سسٹم کمفرٹیبل جتنا آپ کو لگ رہا ہے نا, یہ آپ ذرا بجٹ کا انتظار کریں. ٹھیک ہے, اس پہ پھر کیپٹلائز کریں نا پی ٹی آئی, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو آج کی کمفرٹ ہے یہ کیا جون کیا جولائی کی بھی کمفرٹ ہے یا نہیں, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.